سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نفسانی خواہشات کے تابع حضرت انسان کی جب سرکشی، نافرمانی اور گناہ اپنی انتہا کو پہنچے تو فرشتوں کو انسان کی بدعمالیوں پر افسوس ہونے لگا، اور پھر جب ان فرشتوں میں سے 2 کو منتخب کر کے انسانی خصوصیات کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو وہ بھی شراب نوشی، بت پرستی، قتل اور بدکاری جیسے سنگین گناہوں میں ملوث ہوئے اور اس روز سے مسلسل سزا پا رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جب خداوند یکتا نے آسمان اور زمین کے درمیان حائل تمام پردے ہٹا دیے تو انسان کی حد سے تجاوز شدہ حرکتوں اور گناہوں پر فرشتوں کو تعجب ہونے لگا، اور خدا سے شکوہ و شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ان کو تو عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر یہ تو فتنہ و فساد کی خباثتوں میں ملوث ہیں، اور تمام فرشتے اہلیان زمین کے لیے بد دعائیں بھی کرنے لگے۔ اس پر پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم میرے سامنے ہو جبکہ انسانوں اور میرے درمیان ایک حجاب حائل ہے، مادہ نفس بھی ان میں رکھا گیا ہے۔ فرشتوں کے مطمئن نہ ہونے پر خداوند بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جماعت میں سے کچھ نہایت پرہیزگار فرشتوں کا انتخاب کرو، میں ان کو انسانی اوصاف کے ساتھ زمین میں بھیجوں گا۔ ہاروت و ماروت سمیت 3 فرشتوں کو اس کام کے لیے چنا گیا، مگر تیسرے نے صاف انکار کر دیا کہ اس کو اس کام سے الگ رکھا جائے۔ تو ہاروت و ماروت کو انسانی شکل و صورت اور اوصاف و خصائل کے ساتھ عراق کے شہر بابل میں اتارا گیا۔ شہر بابل میں یہ دونوں قاضی کے فرائض سر انجام دینے لگے، البتہ منصب قضاوت پر فائز ہونے سے قبل بابل میں ان کے حالات زندگی اور عہدہ قضاوت حاصل کرنے کے متعلق مفسرین و مورخین کو شدید اختلاف ہے۔ تاہم ہاروت و ماروت دن کے وقت قاضی کے فرائض سر انجام دیتے اور رات کے اوقات میں آسمانوں میں چلے جاتے۔ ان کا یہی معمول جاری تھا کہ ایک روز ان کے پاس ایک نہایت حسین و جمیل عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی، جس کا نام زہرہ تھا، اگرچہ چند روایات میں اس عورت کا نام کوئی اور بتایا گیا ہے۔ ہاروت و ماروت اس زہد شکن عورت کو دیکھتے ہی اس کے دیوانے اور مستانے بن گئے۔ انہوں نے زہرہ کو دعوت گناہ دے ڈالی۔ زہرہ نے خود کو پیش کرنے کی خاطر ایک شرط لگائی کہ وہ اگر اس کے شوہر کو قتل کر دیں تو وہ ان کی ہوئی۔ چونکہ ابھی ہاروت و ماروت کی نافرمانی اور سرکشی اپنی حد کو نہ پہنچی تھی تو انہوں نے قتل جیسے سنگین گناہ سے معذرت کر لی، مگر وہ زہرہ سے دستبردار بھی نہ ہونا چاہتے تھے، اس لیے وہ برابر اصرار کرتے رہے۔ دوبارہ اس سے ملاقات ہونے پر شہوت میں ڈوبی ہوئی اپنی خواہش بد کا اظہار کر دیا۔ اس مرتبہ زہرہ نے ان 4 شرائط میں سے کسی ایک کو پورا کرنا اپنے جسم کی قیمت مقرر کیا کہ یا تو وہ شراب نوشی کریں، یا اس کے شوہر کا قتل کریں، یا بت کے سامنے سجدہ ریز ہوں، یا اس کو اسم اعظم سکھا دیں، کیونکہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ پچھلی ملاقاتوں میں لذت و شہوت میں ڈوب کر وہ یہ راز بتا بیٹھے ہوں کہ وہ انسان نہیں، دراصل فرشتے ہیں، اور اسم اعظم کی مدد سے آسمان تلک ان کی رسائی ہے۔ چونکہ وہ زہرہ کے حسن و ادا کے اسیر تھے اور اس سے کسی بھی صورت گناہ چاہتے تھے تو انہوں نے شراب نوشی کو ایک کم درجے کا گناہ سمجھتے ہوئے شراب نوشی والی شرط قبول کر لی، مگر شراب کے نشے میں چور چور ہو کر انہوں نے بالآخر زہرہ کے ساتھ بدکاری کی، اس کے خاوند کو بھی قتل کیا، اسی بدکارہ کی تحریک پر بت کو سجدہ بھی کیا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اس قدر اس کی لذتیں لوٹنے میں غرق ہوئے کہ اس بدکارہ کو اسم اعظم بھی سکھا بیٹھے۔ اس مرحلے پر خداوند متعال نے دوبارہ آسمان و زمین کے درمیان حائل پردے ہٹا دیے اور سب فرشتوں کو ہاروت و ماروت کے اعمال بد دکھا دیے، جس کو دیکھ کر فرشتے توبہ و استغفار کرنے لگے اور جب سے حضرت انسان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اسم اعظم کا ورد کرنے کے بعد زہرہ بھی ان کے ساتھ آسمان کی سمت روانہ ہوئی، جہاں اسے قید کر کے ایک ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو زہرہ یعنی وینس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہاروت و ماروت کو اختیار دیا گیا کہ یا تو وہ آخرت میں عذاب الہی کا مزہ چکھیں یا پھر دنیا میں مبتلا عذاب ہوں۔
انہوں نے دنیا کے عذاب کو چنا کیونکہ آخرت کا عذاب انتہائی سخت ہے۔ چنانچہ ان کے پر کاٹ کر بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا جہاں آگ دہکائی گئی ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق آسمان و زمین کے درمیان ایک مقام پر ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 کی تفسیر میں اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں ہاروت و ماروت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جبکہ امام حجر عسقلانی، امام سیوطی نے تفسیر در منصور میں، امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے، جبکہ دیگر مفسرین نے بھی اس واقعہ کے درست ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔